مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا تہذیب کا طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔ یا شہ جیلا، یا شہ جیلا پکارو، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا پکارو، یا شہ جیلا، یا شہ جیلا۔ باغ کیا بات غوث اعظم کی، باغ کیا بات غوث اعظم کی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ گلدستہ درود و سلام، صفحہ نمبر 345، بیان نمبر 35۔ کی ابتدا یوں ہوتی ہے، حضرت سیدنا عبدالعزیز دباغ علیہ رحمت اللہ الوغاب فرماتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے، اور یہ ان ملائکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں، اور جب وہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج 1436 سنہ ہجری کے ربیع الاخر ماہ عبد القادر کی 9ویں شب ہے، 9th رات ہے۔ عالمی مدنی مرکز میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، انشاءاللہ بن پڑا تو جواب دینے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مدنی منی بات کر رہی ہوں، تنیز فاطمہ، لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے نعرے لگانا ہے، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں، ہم گستاخان رسول سے بیزار ہیں، بیزار ہیں۔ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ ماشاء اللہ عز و جل مدنی منی نے اپنی میٹھی میٹھی مدھ بھری آواز میں ہمیں نعرے سنائے، ماشاءاللہ تلفظ بھی اچھے لگے مجھے۔ اللہ تعالیٰ اس مدنی منی کو باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنائے، اور جس نے یا جس نے ان کو یہ نعرے سکھائے ان کو بھی باعمل مبلغ دعوت اسلامی بنائے، اور ان سب کی سارے گھرانے کی اللہ بے حساب مغفرت کرے۔ پیارے بابا جان، میرا نام سعود قادری ہے، میں لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے بابا جان، میں نے آپ کی ان
اچھی اور نیک باتوں کی وجہ سے 5 وقت نماز شروع کرنے کی کوشش کی ہے اور اس پہ پابندی سے عمل کر رہا ہوں. آپ سے عرض ہے کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں اس پر ثابت قدم رہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو استقامت نصیب فرمائے. جتنی نمازیں قضا ہوئیں اس کی توبہ کر لیجئے، اور توبہ مکمل اسی صورت میں ہوگی کہ جو قضا ذمے ہیں وہ بھی ادا کر لیجئے. قضا نماز کا طریقہ یہ نماز کے احکام نامی کتاب مکتبۃ المدینہ سے ملتی ہے، تو اس میں موجود ہے، ایک پورا رسالہ ہے، اس کے ذریعے آپ وہ قضا کر لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شاہد اتاری، میرا تعلق خانپور شہر سے ہے. پیارے باپا جان، اگر کوئی سفر مدینہ کی خوشخبری سناتا ہے اور سننے والا یہ کہتا ہے کہ اگر ان پیسوں سے تم کسی غریب کی مدد کر لیتے تو زیادہ ثواب ملتا، اس سے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائے. اس کی صورتیں، اب مثلا جس پر حج فرض ہے، یہ عقیدت میں اس کو سفر مدینہ کہہ رہے ہوں گے، تو حج فرض ہے، تو اب غریب کی مدد میں وہ رقم دینے کی اجازت نہیں ملے گی، بلکہ حج کرنا ہوگا اس کو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب رہا نفلی حج. تو نفل حج میں کوئی ایسا واقعی غریب مسکین موجود ہے کہ جس کو مدد کی حاجت ہے، تو اب اس نفل حج کے بجائے اس غریب کی مدد کر دی جائے. یا عمرے کو جا رہا ہے، عمرہ کو تو ویسے عمرہ فرض واجب تو ہے ہی نہیں، قضا عمرہ ہو تو وہ الگ بات ہے. تو عمرے کو جا رہا ہے تو اس میں بھی وہی افضل ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، جبکہ کوئی حقدار سامنے ہو ایسا کہ جس کو ضرورت ہو. لیکن اس میں نام نہیں ہوگا، چپ چاپ دینا ہوگا نا. عمرے میں ظاہر گلے ملیں گے لوگ، ہار ڈالیں گے، نفل حج کے لیے جائے گا، ہار ڈالیں گے، بات ہوگی اتنے سال سے حج پہ جا رہا ہوں، اتنے عمرے کیے میں نے، یہ سب نہیں کر سکے گا غریب کی مدد کرنے میں. وہ اس لیے میں بول رہا ہوں کہ بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کوئی شخص حاضر ہوا کہ میں حج پر جا رہا ہوں اور اس کا حج نفل. تو آپ نے فرمایا کہ تم کیوں حج پر جا رہے ہو؟ ثواب کے لیے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا اور کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کے لیے جا رہا ہوں میں. تو بولا میں تم کو اس سے زیادہ ثواب کا کام بتاؤں، اور وہ یہ ہے کہ تم کسی غریب کو دے دو. یہ جو رقم اس میں خرچ کرو گے نا، وہ کسی مسکین کو دے دو، اس کا بیچارے کا بھلا ہو جائے گا اور اس کا دل خوش ہو جائے گا. اور مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفل حج سے بہتر ہے. یہ اس کو بتایا. اس نے کہا نہیں حضور، میرا تو جذبہ ہے، بڑا شوق ہے، میں تو حج کو جاؤں گا. پھر سیدنا بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے مسلمہ بزرگ اور ولی اللہ، مشہور ولی اللہ، انہوں نے جو اس کو ڈانٹ پلائی ہے کہ تو نام و نوبت کے لیے جا رہا ہے، نمائشی آدمی ہے. تو اللہ کی رضا کا تجھے بتا رہا ہوں کہ زیادہ 100 گنا ثواب دکھا رہا ہوں تم کو، پھر بھی تمہاری مطلب میں نے تم کو جا کر سفر ہی کرنا حج کا. تو اب یہ کہ میں نے اپنے انداز میں، اپنے الفاظ میں، من نوع وہ الفاظ مجھے یاد نہیں ہے، میں نے اپنے انداز میں خلاصہ کیا. ہاں، یہ جملہ مجھے یاد ہے جو میں نے کہا کہ مسلمان کا دل خوش کرنا، یا دل میں خوشی داخل کرنا، مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 100 حج سے بڑھ کر ہے یا بہتر ہے، یہ جملہ ہے. اچھا، اب یہ نفل اضافہ ہے، نفل اپنی طرف سے اضافہ ہے کہ وہ فرض حج سے تو بڑھ کر نہیں ہو سکتا نا یہ عمل، کیونکہ جس پر فرض ہے وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. تو ان کی مراد یہی سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں مراد نفل حج ہو، کہ 100 نفل حج سے بڑھ کر ہے کسی مسلمان کا دل خوش کرنا. تو اب آپ نفل حج کر لیں یا 100 حج کا ثواب کما لیں بقول ایک اس ولی اللہ کے جن کی شان یہ دیکھیں آپ، ان کی شان. خیر پہلے تو یہ شراب کشید کرنے کا کاروبار کرتے تھے، لیکن بعد میں ان پر کرم یوں ہوا کہ یہ جا رہے تھے کہ انہیں ایک کاغذ کا پرزہ نظر آیا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے
احترام سے اٹھائے گئے ہیں. میرے رب کا نام یوں زمین پر اٹھایا اور اس عطر خریدا اور اس کاغذ پر عطر لگایا, ہے نا. نعوذ باللہ, اس کو یہ اسراف نہیں ہے, یہ اللہ کے نام کی تعظیم کی انہوں نے کہ اللہ کے نام پر بسم اللہ شریف پر عطر لگایا اور پھر ادب کی جگہ رکھ دیا, معطر کر کے, خوشبودار کر کے. پھر یہ دن ہوا تو یہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے احباب کے ساتھ. کسی نے کہا کہ مطلب دروازے پہ دستک دی, میں بشر سے ملنا چاہتا ہوں. اس وقت تو بشر شرابی تھے, ہے نا. تو انہوں نے کہلوایا کہ بھائی کیوں ملنا چاہتا ہے؟ تو بولا میں وہ اللہ کا پیغام لایا ہوں. تو ایک دم ان کو ایک کیفیت تعریف ہے, میرے رب کا پیغام میرے لیے. تو یہ ننگے پاؤں دوڑتے ہوئے باہر نکل آئے. تو ان کو انہوں نے کچھ اس طرح پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے کہ جس طرح تم نے میرے نام کو معطر کیا, میں بھی تمہارے نام کو خوشبودار کرتا ہوں. اس طرح کا مجھے ارشاد فرمایا اور بس ان کی دل کی کیفیت ایک دم بدل گئی. مدنی انقلاب قلب میں برپا ہوا, اپنے گناہوں سے توبہ کی اور سب کچھ یہ شراب اور یہ سب چھوڑ دیا اور اللہ اللہ کرنے میں لگ گئے. اور بہت بڑے ولی اللہ, یہ بغداد شریف میں ہی ہوتے تھے, یہ بہت بڑے ولی اللہ بن گئے. یہاں تک کہ اب چونکہ یہ ننگے پاؤں دوڑے تھے تو یہ ہمیشہ ننگے پاؤں رہتے تھے, تو ان کا لقب حافی پڑ گیا. حافی کے معنی ہے ننگے پاؤں والا. تو بغداد شریف میں کوئی چوپایا وغیرہ گوبر نہیں کرتا تھا ان دنوں کہ ان کے پاؤں آلود ہو جائیں گے. تو ایک بار کسی چوپائے نے, کسی بزرگ نے دیکھا کہ چوپائے نے گوبر کیا بغداد کی گلیوں میں, تو وہ بھی نیک بندے تھے, وہ سمجھ گئے. بولا ہو نہ ہو آج بشر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے, ورنہ مجال کیا کہ کوئی بغداد کی گلیوں میں چوپائے گوبر کریں. اللہ کا ولی یہاں پھرتا ہے ان گلیوں میں. تو خبر نکالی گئی تو واقعی ان کا انتقال ہو گیا تھا. انتقال کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بک, اللہ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت کی اور میرے جنازے میں جتنے لوگ شریک تھے سب کو بخش دیا. تو ولی اللہ کی امت سے ہمدردی دیکھیے, انہوں نے عرض کی یا اللہ کچھ اور. تو ارشاد ہوا کہ قیامت تک جو بھی تجھ سے محبت کرے گا میں اس کی بھی مغفرت کروں گا. تو یا اللہ تو گواہ رہنا ہم تیرے اس ولی اللہ بشر حافی سے محبت کرتے ہیں. تو اتنے بڑے یہ ولی اللہ تھے سیدنا بشر حافی رضی اللہ عنہ. ان کا یہ ارشاد ہے کہ مسلمان کا دل خوش کرنا 100 نفل حج سے بہتر ہے. لیکن ہم آزمائش میں پڑ گئے. ہاں کسی نے کوئی رقم دی اور کہا کہ حج کر کے آ جاؤ تو وہ ایک الگ بات ہے, کسی نے بھیجا ہو. اور اپنے طور پر جو صاحب ثروت, جو مالدار لوگ جاتے رہتے ہیں عمرے پر حج پر, ان کے لیے واقعی یہ قابل غور ہے. گناہ گار نہیں ہے جاتے ہیں تو, لیکن قابل غور ہے. اگر رب کی رضا چاہیے, ثواب چاہیے تو ادھر بھی تھوڑی نظر کر لیں کہ واقعی غریبوں کی حالت بہت بری ہے. جو غریب ہیں بیچارے, جو مطلب مہنگائی, کمر توڑ مہنگائی, اور سفید پوش غربا جو ہیں بیچارے, ان کے گھروں میں فاقے اور اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے کتنی بچیاں یعنی کہ عمریں گزار گئیں, کوئی رشتے نہیں ملتے. اتنے اب مہنگا کر دیا نکاح لوگوں نے. اور بھی مطلب مکان تو دیکھو کرایہ, تنخواہ کم, کرایہ دے, پیٹ میں ڈالے, بجلی کا بل بھرے, گیس کا بل بھرے, پانی کا ٹیکس بھرے, کیا کیا کرے. تنخواہ دیکھو تو 10,000, 12,000, 15,000. غریب آدمی کیا کرے. تو
واقعی یعنی کہ جس سے بن پڑے نا، جس سے بن پڑے، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، یہ جو بھیک مانگ کے یہ روڈوں میں پھرتے ہیں نا، ان میں تو یہ بعض اوقات یہ سرمایہ دار ہوتے ہیں، ان مانو کر بہت پیسہ جمع ہو کر، یہ ان کی جھجک اڑی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، تعداد ہوتی ہے جن کا کاروبار ہوتا ہے، یہ مخصوص دنوں میں آئیں گے، بڑی رات کو نکلیں گے، 11ویں شریف سنیوں کے محلوں میں، غوث پاک کو چاہنے والی مائی کرم کر دے، دے دے مجھے، کتے کو ہڈی دے دے، آ گیا ہے، کاش تو بغداد کا کتا ہوتا تو اس طرح گلیوں میں بھیک نہ مانگتا پھرتا۔ تو یہ پیشہ ور ہوتے ہیں، کاروباری ہوتے ہیں، ان کو نہ دیا جائے۔ ہاں ان میں کوئی واقعی حقدار ہو اور وہ اس طرح کر رہا ہو تو وہ ایک الگ ہے، وہ مستثنا ہے، لیکن جنرل بات کرتا ہوں کہ عموماً یہ نکلتے ہیں رمضانوں میں، ایکس رے لے کر، ایکس رے رپورٹ لے کر مسجدوں میں کھڑے ہو کر ایسا بیان کرتے ہیں کہ یعنی آپ شاید بولو گے یار یہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہوتا تو کیسا اچھا ہوتا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ جو حقدار ہوگا، مریض ہوگا، تو یار یہ کیسا اتنا فاسٹ بیان کرے گا، یہ روئیں گے بھی پورا، یعنی کہ وہ آرٹ ہوتا ہے ان کے پاس، رونی صورت بنائیں گے، کبھی رو ڈالیں گے، تو یہ ایکس رے دکھا کر، رپورٹ دکھا کر یہ پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو سارے بیمار رمضان شریف میں یہ کیسے ان کا سیلاب آتا ہے؟ اچھا سیلاب زدگان بھی آتے ہوں گے آپ کے پاس، زلزلہ زدگان بھی پھرتے ہوں گے، قحط سالی کہیں ہوئی تو وہاں کا بھی حوالہ دیتے، ہم ادھر سے آئے ہیں، بچے بھوکوں مر رہے ہیں، کرایہ مانگ کر ایک طرف کا لے کر آئے، جانے کے ویسے نہیں ہمارے پاس۔ تو اس طرح کے گھومنے پھرنے والوں کو تو بہت غور و خوض کر کے دینے کی ضرورت ہے، لیکن اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، جو صاحب حیثیت ہے، میں ان کو کہتا ہوں کسی سفید پوش رشتہ دار کو دیکھیں، کوئی بیچاری بیوہ ہو اس کو دیکھ لیں اور بس اس کی کفالت کا ذمہ لے لیں۔ کسی کا باپ فوت ہو گیا، بچے یتیم ہیں نابالغ، ان کی کفالت کا ذمہ لے لیں یار، سب دوسری خیرات آپ ابھی بھلے روک لیں، نہیں کر سکتے تو ان کو اس طرح پہنچائیں کہ آپ کا نام نہ ہو، ان کو بھی سمجھا دیں کہ یہ آپ کا تذکرہ نہ کریں، تاکہ ریا سے بچت کی صورت، بلکہ یہ اگر صورت بنتی ہے نا، ان کو بھی پتہ نہ چلے کہ پیسے بھجوا کون رہا ہے، تو مدینہ صاحب حیثیت عاشقان رسول کسی ایک خاندان کی کفالت کا ذمہ لے لیں، آپ ان کی دعائیں لیں، آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا، آپ کے مال میں برکت ہوگی انشاءاللہ، دنیاوی سرمایہ میں برکت ہوگی، آخرت کا وہ ذخیرہ ہوگا کہ مرنے کے بعد آپ کو شاید یوں ہوگا کہ کاش میں سارے پیسے غریبوں کی امداد کرتا، ان کے دل خوش کر کے ثواب کماتا رہتا۔ دیکھو کتنے ہم کو پیغام آتے ہیں کہ چلو بھائی ہم نے بھی نیت کی ہے کہ اب ہم اپنے خاندان میں، کیونکہ اپنے رشتہ داروں کو دینا زکوٰۃ خیرات یہ افضل ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، سب سے پہلے اپنا رشتہ دار ذی رحم۔ تو اگر کوئی ایسا رشتہ دار ہے سفید پوش وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو تذکرہ نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، اس کی غیرت ہوتی ہے، اس کی خودداری ہوتی ہے، نہیں مانگتا، ایسوں کو دینا چاہیے، کہ بڑی مشکل سے بیچاروں کو گزارا ہوتا ہے، بھلے وہ نوکری کر رہے ہیں، مکان ہے، ٹھیک ہے، اسکوٹر ہے، لیکن ان کا گزارا بیچارے، کیونکہ یہ ضرورت کی چیزیں ہیں، موبائل فون بھی ہوتا ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، تو پھر بھی یہ ہوتے بیچارے بہت تنگ دستی میں۔ تو اس طرح کا آپ گھر دیکھ لیں اور ان کی مدد کریں، زکوٰۃ کے حقدار ہوں تو زکوٰۃ دیں، ورنہ نہ دیں، کہ بعض اوقات تو زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہوتے پھر بھی تنگ دست ہوتے ہیں کہ مہنگائی کتنی ہے۔ اب یہ بھی دیکھو نا، بیچارے ان کا بھی جی چاہتا ہوگا کہ کبھی ہم مطلب سیب کھائیں، تو کبھی مطلب ناشپاتی کا موسم آئے تو بولے یار ہم بھی کھائیں، ہم کینو کھائیں، یہ غریب ان کے بچے نہیں کھا سکتے، وہ بڑی مشکل سے وہ گزارا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ مطلب ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی بھی ہو تو بہت قلیل آمدنی ہوتی ہو ان کی بیچاروں کی، تو بھی ان کی بھی مدد کرنی چاہیے، لیکن ان کی مدد نفلی صدقات نیاز کی رقم سے اس طرح کرنی چاہیے، میرا مشورہ ہے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، آپ میری مانیں گے، دونوں جہاں میں آپ انشاءاللہ سرخ روح ہوں گے، ان کی دعاؤں سے آپ کا ایمان بھی انشاءاللہ سلامت رہے گا۔ بس غریبوں کی امداد، دکھیاروں کی امداد، پریشان حالوں کی امداد، کسی کے مکان کے کرائے کے ایسے مسائل ہوتے ہیں، بھائی 7,000 کرایہ، بھائی تنخواہ کتنی ہے، تو
بیچاروں کی بمشکل 12,000 15,000، تو آدھو آدھ کرائے میں چلا گیا، پھر گیس، تو پھر بجلی، تو یہ کس طرح بیچارے اپنا گزارا کرتے ہوں گے؟ یعنی واقعی دل روتا ہے بعض اوقات کہ یار ان کا کیسے بیچاروں گا، یہ کیا کرتے ہوں گے یار، گزارا کیسے کرتے ہوں گے؟ یہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، کسی کو بولتے بھی نہیں ہیں، بازار کپڑے بھی واجبی پہنتے ہیں، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے نا آدمی کی، کیا کرے اب ٹاٹ لپیٹ کے تو نہیں پھرے گا نا، کپڑے تو پہنے گا نا۔ تو آپ بولے یار یہ تو استری والے کپڑے پہنتا، تو استری میں خرچہ کیا ہوتا ہے؟ استری کس کے گھر میں نہیں ہوتی؟ تو اگر یہ تنگ دست آپ کو لگے نا، بھلے تھوڑا آپ کو لگے کہ مناسب کھا لیتا ہے پی لیتا ہے، پھر بھی آپ اس کی مدد کریں یار۔ دیکھو آپ کے پاس کروڑ روپے ہیں، اس غریب کے پاس ہزاروں روپے بھی نہیں ہیں، پہلی تاریخ سے پہلے تو بالکل بیچارے کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں۔ اس میں ایک سوال ذہن میں بپا کہ جب اس طرح کے مدنی پھول سنتے ہیں نا تو ایک ترکیب کچھ یوں بننے والے بناتے ہیں، یا اپنے طور پر صحیح سوچتے ہوں گے کہ یہ ان لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں جن کے متعلق آپ نشاندہی فرما رہے ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، ان کے یہاں بچیوں کی شادیوں کے مسائل ہوتے ہیں، بیٹوں کی بیماری کے مسائل ہوتے ہیں، خود وہ بیمار ہوتے ہیں، پریشان حال ہوتے ہیں، تو یہ ایک آفر کرتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو نا تو بول دینا۔ اب یہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے بابا کہ ضرورت مند ایک تعداد ہے جو بابا بولے گی نہیں یار، ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اپنے طور پر سے اچھا کام کیا بھائی، میں نے بول دیا، گھر میں بول دیں گے میں نے بولا ہوا ہے کہ ضرورت ہو تو مانگ لینا، یہ مانگ لینے کا لفظ ہی بول دیتے ہیں، یہ مانگ لینا، میرے سے مانگو گے تو میرے کو اچھا لگے گا، اس کا کیا حل نکالیں؟ اصل وہ کچھ تو کم از کم دیکھ کر آدمی بولے نا کہ ابھی فی الحال یہ رکھو، یہ استعمال کرو، اور یہ کم پڑے نا تو میرے کو بول دینا، تو بھی آدمی بولے۔ یہ خالی رکھا جو بولتے ہیں نا، بلکہ بولتے ہیں کہ ہاتھ پیر مارو، تھوڑا کوشش کرو، ہم یہ ذرا علاقے میں مسجد بنا رہے ہیں، آپ چندہ کرو، خوب عطیات جمع کرو، آخر جب تھک جاؤ کم پڑ جائے نا تو میرے کو بول دینا میں بیٹھا ہوں، ارے بھائی جو دینا ہے دے دینا شرافت سے یار، جان چھوڑا اپنی، خالی مطلب بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سمجھے؟ جو دینا وہ آدمی دے اپنی حیثیت کے مطابق، کم پڑے تو دوں گا، پھر کم پڑے تو بولے کہ وہ آدھے کم پڑے، بولا اتنی تو میری حیثیت نہیں ہے، پھر ناک کٹی نا جڑ سے، اس سے پہلے چپ چاپ دے دیتے تو تمہاری عزت بچ جائے گی۔ اسی طرح بیچارے بیمار جو ہے نا، جیسے کسی کے باپ کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا، تو باپ تو گیا، اس کو تو بیچارے کو سمجھو کہ وہ پھانسی کا وارنٹ اس کے لیے جاری ہو گیا، لیکن بیٹا بیٹی سب کے اوسان خطا ہو جاتے ہوں گے، میرا باپ گیا۔ اب ایسی صورت ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹا ہمت رکھو، سب خیر ہے انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، وہ سارے یہی کر رہے ہوتے، چلو اب میرے جیسا غریب آدمی ہاتھ پیٹ تھپک بھی دے، دعا دے دے تو چلے، اب پارٹیاں بھی یہی کرے، دعائیں دے، اچھی بات ہے دعائیں دینی چاہیے، اور ساتھ میں کوئی دوا بھی تو دینا یار، کہ بیٹا رپورٹیں لے آؤ میرے پاس، میں فلاں ڈاکٹر سے ذرا مشورہ کرتا ہوں، بے فکر رہو میں بیٹھا ہوں نا، تو آدھا کینسر اس کا دور ہو جائے۔ یوں نہیں کرتے سب، خالی مطلب تسلیاں دے کر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور بیچارہ اتنا سفید پوش ہوتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں۔ اب کوئی عالم ہے یا مسجد کے خطیب صاحب امام صاحب ہے، ابھی کس کو بولیں گے کہ میرے کو دو؟ اب ان کے گھروں میں بھی اسی طرح کے پرابلم آ جاتے ہیں بیماریوں کے، اور تو خالی بس وہ حضرت ہمت رکھنا، حضرت ہمت بالکل، ہاں آپ دل تھوڑا مت کرنا، میں ہوں بولے تو شاید حضرت جیب میں ہاتھ ڈال بھی دیں، لیکن میں ہوں بھی تو نہیں بولتے نا، خالی تسلی دے کر آگے پیچھے ہو جاتے ہوں گے، کہ جب آدمی مجبور ہو جائے گا نا کہ میں ہوں بولے گا نا تو بھی شاید وہ ڈوبتے کو تلکے کا سہارا پکڑ لیتا ہوگا کہ وہ ابتدائی خرچہ اتنا ہے، ڈاکٹر کی فیس دیکھ لے گی 1500 ہے، سمجھے؟ تو میرے پاس تو 1500 کہاں سے لاؤں میں، میری تو تنخواہ اتنی ہے، چند ہزار تنخواہ ہوتی ہے، اماموں کی تنخواہ کیا ہوتی ہے یار، بیچاروں کی بہت تھوڑی ہوتی ہے، حالانکہ امام جو ہے نا یہ بہت بڑا افسر ہے، یعنی کہ وزیر بھی اگر فوت ہوگا نا تو اس کا جنازہ کوئی وزیر نہیں پڑھائے گا، یہ مسجد کا مولانا نہیں پڑھائے گا، ایصال ثواب کرنا ہو تو مولانا کے پاس حاضری ہوگی، جمعہ پڑھنا ہے، عید پڑھنا ہے، یا کوئی سی بھی نماز پڑھنی ہے تو یہ امام
یہ تمہارا لیڈر ہے، تم بڑے سے بڑا وزیر، ایون وزیر اعظم اس کا لیڈر بھی تو مسجد کا امام ہے نا، وزیر اعظم نے ہم نے نہیں سنا کبھی کہ وہ جمعہ پڑھایا ہو، اتنی ان میں صلاحیت اہلیت کہاں ہوتی ہے؟ تو یہ اتنا بڑا لیڈر ہے کہ وزیر اعظم کا بھی لیڈر ہے، لیکن جیب میں بیچاروں کے پھٹی بادام نہیں ہوتی، بیچارے غریب ہوتے ہیں. یہ جنرل بات کرتا ہوں. اب بڑی مسجدیں ہوتی ہیں، نکاح رجسٹرار ہوتے ہیں تو یہ تھوڑا بہت کما لیتے ہیں، لیکن ہر ایک بیچارہ ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہوتا. پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کی غذا تو اپنی جگہ پر سمجھے، بچہ جب بیمار ہوتا ہے نا تو آگے پیچھے کا سارا حساب چکا لیتا ہے، پورا چکا لیتا ہے. یعنی یار اتنا مہنگا ہو گیا علاج، یعنی کہ اب میں کیا بولوں، لاکھوں سے تو کم، شاید بڑے مرض میں لاکھوں سے کم تو بات ہوتی نہیں ہوگی. 3 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ 3.5 لاکھ خرچہ ہے بھائی. اور یہ ہاسپٹل والے بھی بعض اتنے ظالم اور بہرم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بولے نا کہ تھوڑا مجھے یہاں درد ہوتا ہے سینے میں، اوہ آپ کے خاندان میں کس کو تھا، کوئی ہارٹ فیل ہوا ہے خاندان میں، کوئی اب یاد کرے نہیں، یا کسی کو شوگر ہوا ہے، ہمارے دادا جان کو شوگر تھا، اچھا پھر تو آپ کو ہم آبزرویشن پر لیں گے، لمبے ہو جاؤ. تو یہ نلکیاں آ رہی ہیں، سوئیاں آ رہی ہیں، ٹیبلٹیں آ رہی ہیں، نرسیں آ رہی ہیں، وہ سارا گھیر لیں گے، اس کو ڈالیں گے بستر پر. اب کچھ نہیں ہوا تو بھی شاید ہو جائے گا. پھر ایک دن بولا ہم آپ کو 1 دن رکھیں گے، رسک ہاں جانا نہیں، پھر آپ کی مرضی ہے جانا ہو تو ہم نے آپ کو بتا دیا، ہم آپ کی بہتری کے لیے عرض کر رہے ہیں کہ آپ کو 1 دن کے لیے ہمیں خدمت کا موقع دینا ہے. آبزرویشن پر لیا اور اب یہ سوئیاں گھونپ رہے ہیں، کنولا ہاتھ کی پشت پر لگا رکھا ہے، بار بار اس میں سوئیاں گھونپ رہے ہیں، بیچارے کو پریشان کر رہے ہیں. اور پھر نتیجہ کیا ہوا کہ وہ گیس ذرا چڑھ گیا تھا. تو الحمدللہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، مبارک ہو، کچھ بھی نہیں ہے. کیا مبارک ہو، 35,000 کا بل واپس لے لو تو پھر مبارکباد دینا. یہ بنا دیا 35 یا 55,000 کا بل آبزرویشن میں. خواہ سلا دیتے ہیں بعض اسپتال والے. میں ہر ایک کو احتیاطاً نہیں کہتا، ورنہ جو کلینک پرائیویٹ ہوتے ہیں نا ان میں رسک اعظم ہے. یہ ان کو سارے خرچے نکالنے ہوتے ہیں، یہ نہیں کریں گے تو ان کا یہ یوں ان کے زوم فاسد میں یہ سرمایہ دار نہیں بن سکیں گے، تو یوں کرتے ہوتے ہیں. تو یوں بیچارہ غریب آدمی جو ہے نا، یہ خالی تھوڑا سینے میں درد کی شکایت کرے، حالانکہ مسلس پین ہوتا ہے، بعض اوقات گیس اوپر چڑھ جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اب میرے کو دل کا کچھ ہو گیا ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے. اگر وہ کوئی گیس کا چورن کھا لے تب بھی یہ سیٹ ہو سکتا ہے. بعض اس کی ادویات بھی آتی ہیں گیس سے فارغ ہونے کی، تو اس سے بھی آدمی فارغ ہو جاتا ہے. لیکن وہ ڈر جاتا ہے، تو ان کے ہتھے چڑھ گیا تو یہ تو ای سی جی نے، ڈی سی جی نے، پتہ نہیں ای ٹی ٹی نے کیا کیا کر ڈالتے ہیں، اس کو غریب کو لمبا کر دیتے ہیں، اس کے چارج بنا لیتے ہیں، ٹھیک ٹھاک بل بنتا ہے. وہ گھبراہٹ، ٹینشن، خاندان والے عیادت کر رہے ہو، سب میں شور مچا ہوا ہے کہ لگتا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے. ہوتا نہیں ہے اس کو ہارٹ اٹیک، فارغ ہو کے آ جاتا ہے گھر پہ. تو ان اسپتال والوں کو بھی خدا کا خوف کرنا چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف بھی ہو نا تو آدمی اس کو یعنی کہ ایزی پیش کرے، ڈرا کے نہیں ایک دم. تو بس ہے ہائے دولت ہوئے دولت. بہرحال غریب پس رہے ہیں، اور ایک تعداد ہے جو غریب ہے، غریب، درمیانے اور مالدار، یہ 3 عموماً قسمیں ہوتی ہیں قوم میں. تو غربت بھی کم نہیں ہے. پھر درمیانے بھی جو ہے نا بیچارے، وہ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، بہت پریشان ہوتے ہیں. یہ ڈاکوؤں کو اللہ تعالی ہدایت دے. اب بڑی مشکل سے بیچارے نے موبائل لیا، یہ بھول سے کسی ایسی جگہ نکل گیا جہاں کھڑا ہوا ہے، گیا کام سے. بھتے کا تو یہ عالم ہے کہ ابھی بتا رہے تھے اسلام بھائی کہ اپنے باب المدینہ کا واقعہ چند دنوں کا، بابا 2,000 روپیے بھتہ لینے کے لیے گیا، 2,000 روپے بھتہ نہ دینے پر اس کو جان سے مار دیا. 2,000 روپے میں جان لے لی. بابا یہ جو کچھ ہو رہے ہیں واقعات، یہ ظالم ظلم کرتے ہیں، یہ غریبوں کا حق نہ حق ان کا حق کھاتے ہیں، اور ان کے لیے کیا ہے قیامت کے روز، دنیا اور آخرت کا کیا ان کا کوئی ہے، ان کو کیسے ڈریں یہ، کیونکہ یہ یوں ڈر نہیں رہے نا
ان کی یہ سمت اصلیہ ہے، ہم بچ جائیں گے، ہمارے پیچھے ہاتھ ہم بچ جائیں گے، ہمارا گینگ ہے بچ جائیں گے، ہمارے پیچھے اثر و رسوخ ہم بچ جائیں گے. یہ سب مطلب اس زوم میں مبتلا ہیں، زوم فاسد میں. ان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے کیا، آپ ان کو کیسے کوئی سی بات بتائیں کہ جن سے یہ کام پہ ہیں کہ ہم اسی وقت توبہ کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اختیار کریں. دراصل وہ گینگ پر اعتماد کرتے ہیں. ان کی گینگ جو ہے نا، یہ گینگ بھی ماری جاتی ہے. گینگ کے جو ان کے گرو گھنٹال ہوتے ہیں ان کو بھی شوٹ کر دیتے ہیں، بلکہ بعضوں کا تو بہت بری موت مارا جاتا ہے. وہ یہ عبرت کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. سب کو مرنا ہی ہے، یعنی کہ صورت ہی کوئی نہیں. تو یہ حرام مال جو ہے نا، ظلم سے چھینا ہوا مال اور حرام مال، وہ بچتا پھرتا ہے چوہے کی طرح، کبھی اس بل میں گھستا ہے کبھی اس بل میں گھستا ہے. اس کو مطلب یعنی کہ قرار نہیں ہوتا. پھر مزید گناہ سکون پانے کے لیے شرابیں پینا یا وغیرہ وغیرہ. نہ شراب میں سکون ہے، نہ کسی اور گناہ میں سکون ہے. سکون اللہ کی یاد میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زیادہ راہ ہوگا. تو حرام مال سے بچنا بہت ضروری ہے. شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. وہ گوشت ہرگز جنت میں داخل نہ ہوگا جو حرام میں پلا بڑا ہے. بہت بہت مطلب سنبھل کر زندگی گزارنی ہے، اور ہرگز ہرگز حرام مال جو ہے وہ اپنے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. جس کا چھینا یہ اس کو دے دیجئے، اس سے اس کو خوف زدہ کیا، معافی بھی مانگ لیجئے، اپنے رب سے بھی توبہ کر لیجئے. اگر آپ کو وہ آدمی نہیں ملتا، غائب ہے، یاد نہیں کس کس کا لیا، جتنوں کا یاد ہے اتنوں کو دیں، اور باقی اتنی رقم جو ہے وہ خیرات کر دیں، غریب مسکین کو دے دیں. اور توبہ ہر صورت میں لازم. اگر یہ پیسے بھی خرچ ہو گئے تو بھی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ توبہ سچی کر لیں اور دل میں یہ ذہن بنا لیں کہ جب میرے پاس پیسے آئیں تو میں دے دوں گا، اور اتنی جو نہیں جن کو جانتا ہوں ان کی خیرات کر دوں گا. اگر وہ مر گئے ہیں، وارث موجود ہیں تو وارثوں کو دینا ہوگا. تو اس طرح اپنی خلاصی کر لیں اور مسجدوں میں آ جائیں، نمازیں پڑھنی شروع کر دیں اس سے پہلے کہ ملک الموت تشریف لے آئے. پھر آپ کی ایک بھی نہیں چلے گی. پاپا جو ایسے کام کرتے ہیں لوٹ مار کے، تو وہ تنہا انہی کو پتہ ہو کہ ہم یہ کام کرتے ہیں. ایسا مشکل ہے کسی دوست کو، بھائی بہن کو یا والدہ کو، کسی کو معلوم تو ہوتا ہے کہ یہ کام کر رہا ہے. اب ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو شروع سے ہی کچھ ایسا سمجھا دیں تاکہ وہ گھر سے بھی سمجھانے کا تھوڑا سلسلہ ہو جائے، یا دوستوں کی طرف سے اگر سمجھایا جائے تو زیادہ مفید ہوگا. یہ اس لیے بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ لوٹ مار کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے حلقہ احباب میں معزز ہوتے، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ لوٹ مار کرنے والے. جی جی، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ پتہ نہیں ہوتا ہوگا. بعض اوقات پتہ ہوتا ہے تو اصل وہ کھلاتا پلاتا ہے نا حرام مال. ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، بالکل بچپن میں چھوٹے بچے تو وہ کرتے چوریاں، اپنے کو سمجھ نہیں پڑتی تھی، بعد میں کبھی پتہ چل جاتا تھا. تو کیا وہ اتنی دلیری سے کھلاتے پلاتے تھے بچوں کو، وہ مطلب کہ پھر پتہ چلتا تھا کہ یہ تو گھر میں سے پیسے چوری کر کے لا رہا ہے، کھلا پلا رہا ہے. پھر جو بھی گھر والے ٹھکائی کرتے اس کی کرتے. تو میں نے اس طرح کے بچے ایسا لگتا ہے دیکھیں کہ یہ اس طرح کرتے تھے، خوب خرچے کرتے تھے دل کھول کے. تو یہ حرام کا مال جو ہوتا ہے نا، پھر اس میں برکت بھی نہیں ہوتی، وہ ٹکتا بھی نہیں ہے. اس طرح اس کے مطلب، یا کبھی ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہوگا، کبھی ڈاکوؤں کے پاس. ڈاکو سے بھی تو ایک سے ایک بڑے بڑے ڈاکو بھی تو ہوتے ہیں نا، بھتوں میں، رشوتوں میں، نہ جانے کہاں کا چلا جاتا ہوگا.
تو اس لیے بہرحال یہ کہ توبہ کے سوا دوسرا آپشن ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا یہ پاسبل نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. تو رب کی بارگاہ میں ہی جھکنا ہوگا، تو یہیں سے پناہ ملے گی، ورنہ آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں ہے. آپ کا لیڈر بچا سکتا ہے نہ دنیا کا کوئی لیڈر، گیدڑ نما لیڈر آپ کو بچا سکتا ہے. اس کو بھی چیر پھاڑ ڈالا جائے گا، مار ڈالتے ہیں اس کو بھی. اور پھر یہ عذاب قبر اور سانپ اور بچھو، آگ، جہنم کی آگ، قیامت کا عذاب، کیا کیا برداشت کرو گے؟ اب غصہ آئے گا تو مجھے ڈھونڈو گے، ٹھیک ہے، جب میری موت لکھی ہوگی تو اس تو آنا ہی آنا ہے. اللہ نے جب تک میرا دانا پانی لکھا ہے اس نے مجھے بچانا ہے اس کی رحمت سے، اپنی رحمت سے. تو میں تو آپ کی ہمدردیوں میں کہہ رہا ہوں کہ سنبھل جاؤ، توبہ کر لو اس سے پہلے کہ آپ کو کوئی گولی مار دے. قانون نافذ کرنے والے سب بے ایمان نہیں ہیں، سب رشوت خور نہیں ہیں. ان کے ہتھے چڑھ گئے کسی دیانتدار پولیس کے تو بھی سمجھو کہ تم سریوں کے پیچھے، اور پھر شاید پھندا گلے میں ہوگا، اور پھر رونا، بلکنا، تڑپنا، معافیا مانگنا، کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکے گا. صدر کو بھی رحم کی اپیل کرو گے تو وہ بھی مانی نہیں جائے گی، بالفرض مانی بھی گئی، آپ چھوٹ کے نکل بھی آئے، پھر بھی موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. الموت بابن کل نفس داخلوہا. تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. موت آخر ہی رگے کی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے. جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا. موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے. دنیا میں رہ جائے گا یہ دب دبا، زور تیرا خاک میں مل جائے گا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پیارے پاپا جان، میرا نام محمد آصف اتاری، میرا تعلق پنجاب کے شہر جامپور سے ہے۔ میں اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امامت کورس کا طالب علم ہوں۔ پیارے پاپا جان، میرا آپ سے یہ سوال ہے، جو بچے مردہ پیدا ہوتے ہیں ان کے دفن کرنے کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ بعض علاقوں میں مشہور ہے کہ ان بچوں کو قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ پیارے پاپا جان، جو بچے بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں وہ بچے تو قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 841 مسئلہ نمبر 37 یعنی 37، مسلمان مرد یا عورت کا بچہ زندہ پیدا ہوا یعنی اکثر حصہ باہر ہونے کے وقت زندہ تھا پھر مر گیا تو اس کو غسل و کفن دیں گے اور اس کی نماز پڑھیں گے، ورنہ اسے یعنی کہ جبکہ اکثر نہیں تھا تو اس کو ویسے ہی نہلا کر ایک کپڑے میں لپیٹ کے دفن کر دیں گے۔ اس کے لیے غسل و کفن بطریق مسنون نہیں، اور نماز بھی اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ یہاں تک کہ سر جب باہر ہوا تھا اس وقت چیختا تھا، مگر اکثر حصہ نکلنے سے پیشتر یعنی پہلے مر گیا تو نماز نہ پڑھی جائے۔ اکثر کی مقدار یہ ہے کہ سر کے جانب سے ہو تو سینے تک اکثر ہے، اور پاؤں کی جانب سے ہو تو کمر تک۔ اسی طرح اگر مردہ بچہ پیدا ہوا تو اس کا بھی غسل کفن وغیرہ نہیں ہے، اس کو ویسے ہی نہلا کر کپڑا لپیٹ کر دفن کر دیں۔ نہلانے کا لکھا ہے اکثر سے کم ہو تو۔ چھوٹے بچے کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، بات سمجھتے ہیں کہ بچے کا گناہ نہیں ہے تو ایصال ثواب کی کیا ضرورت ہے، تو انبیاء کرام کو بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو ان کا کون سا گناہ ہے، ایصال ثواب تو کرتے ہی نا، تو ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اس سے ان کے جو بخشے ہوئے ہیں ان کے بھی درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ کل بھی کسی نے سوال میں یہ کہا تھا کہ بچے کو گھر میں دفنا دیتے ہیں، لیکن بچے کو قبرستان نہیں لے جاتے، تو گھر میں شاید اس کو دفن کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ بھی کوئی بعض قومیں ہیں ایسی، گھر میں دفنا کر اس کے اوپر چراغ جلاتے ہیں۔ ہاں، گھر میں دفنا کر چراغ اس پہ جلاتے ہیں۔ تو اس بچے کو بھی قبرستان میں دفن کیا جائے، اور وہ چراغ جلانا تو یہ بالکل اسراف، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے نا، اور قبر پر آگ رکھنا تو ویسے ہی بدفالی ہے، بری علامت ہے یہ، تو اس کو نہ رکھا جائے، قبر پر منع ہے چراغ جلانا، اگربتی جلا کر اس میں ڈالنا، موم بتیاں شب براعت میں قبرستان میں قبروں پہ جلائی جاتی ہیں بھی غلط ہے۔ ضرورت ہو تو سائڈ پہ جلا کر کوئی تلاوت جیسے کرنا چاہتا ہے، کوئی سی ضرورت ہے تو وہ اجالے کے لیے جلانا جائز ہے، لیکن عام طور پہ قبرستانوں میں ہمارے اسٹریٹ لائٹیں ہوتی ہیں بڑے شہر میں، تو ہر جگہ کا پتہ نہیں مجھے۔ اسی طرح وہ تو قبر گھر میں نہ بنائی جائے، قبرستان میں بنائی جائے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے، جس گھر میں استنجا خانہ قبلہ رخ غلطی سے بن گئے ہو تو وہاں اب جانا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استنجا خانہ اگر قبلہ رو یعنی کہ قبلے کو پیٹھ ہو رہی ہے، ہمارے یہاں اکثر کہہ لوں تو بھی پتہ نہیں چلے یا نہیں چلے، بہت سارے مکانوں میں دیکھا ہے کہ قبلے کی اکثر قبلے میں جتنے گھروں پہ گیا ہوں نا، یہ مجھے بہت ٹینشن ہی ہوتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے نا، تو قبلہ
कि मतलब वो नहीं इनको पहचान होती, या थोड़ा तिरछा रख देते हैं, बाज थोड़े थोड़े समझदार होते हैं। तो अब पूरा समझदार हो तब यानी कि वो सही समझदार होते हैं। मैं वाकई में समझदारों के घरों पे मैंने गलत देखे और फिर इनफरादी कोशिश की है कि यार बना भी लो, कब तक बना लोगे, तो फुला तारीख तक मुझे इत्तला करना, इत्तला का इंतज़ार होता है, नहीं करते यार। तो बहरहाल ये कि किबले की तरफ मुंह या पीठ करके इस्तिंजा करना यह हराम है। और ये तकरीबन मैं कहता हूँ, मैंने बहुत तजुर्बा है मेरा, कि घरों में इसका कोई ठिकाना नहीं होता। और थोड़े तिरछे से काम नहीं चलेगा, 90 डिग्री का मशवरा है। वैसे 45 से बाहर अगर हो गया ना तब भी सही है, लेकिन ये 45 की इतनी समझ नहीं आती आवाम को। और फिर बैठने में आदमी बात होगा 45 हो भी ना तो बेहतियाती में थोड़ा तिरछा होकर किबले को मुंह या पीठ होने का खतरा रहता ही है। तो इसलिए आसान तरीन सूरत में आपको बता दूं ना याद रखने के लिए, कि जैसे आपका मुंह किबले की तरफ है, आप नमाज पढ़ रहे हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये कंधा नजर आया ऐसा सलाम फेरा, वरना सलाम भी नहीं फेरना आता ना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, ये यूं भी तो फेरते हैं ना 45, तो ये गड़बड़ हो जाती है। समझे कि मैंने भाई सलाम का आपने बताया तो सलाम की तरफ मैंने बना लिया, ये भी सोचते हो शायद। तो सलाम फेरने की सही तरकीब यही है कि सलाम इस तरह फेरेंगे आपका कंधा, अब देख लें, ये अक्सर मेरा ख्याल 99% कंधा नहीं देखते होंगे, यूं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। तो ये तरीका नहीं ठीक है ना। तो अब ये कि सही सलाम दोनों समता फेरे, कंधा देखें ऐसा। तो अब ये कि इसमें से किसी तरह मुंह कर ले, किसी तरह पीठ कर ले, तो समझोगे। अब मेरी तो खैर इस वक्त पीठ है किबले की तरफ, तो सलाम फेरने में तो मैं भी यूं ही फेरूंगा ना, आप भी यूं ही फेरोगे। तो ये मतलब यूं इस्तिंजा खाना बनाना है सलाम की सीध में, सही सीध में, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। गो 90 डिग्री लाजिम नहीं है, 45 के बाद सही है, लेकिन एहतियात की राह दिखा रहा हूं आपको, 90 में कर लें आपकी जान छूट जाएगी। और ये शायद इत्तिफाक से कोई बिल्डर लोकेशन के हिसाब से सही बना दे तो बना दे, सही का पता नहीं होता होगा, लोकेशन ऐसी हो और खुशकिस्मती से ये तरकीब में आ जाए तो आ जाए इस्तिंजा करना, वरना ये इनका तरीका जो होता है ना, ये अपनी लोकेशन देखते हैं कि शो किसमें इनका वो जिस तरह हमाम और नक्शे में आएगा ना, ये उस तरह बनाएगा। ये तो जो पहले से जो मकान बनवा रहा है या ख़रीद रहा है, ये इसको ताकीद करे कि लोकेशन कहीं चूल्हे में, हमको जहन्नम में नहीं जाना है, जन्नत में जाना है। तो इसलिए यूं और यूं बनाना है, खाली ज़बानी समझाने से काम नहीं चलेगा, तो लिख कर देना पड़ेगा कि ये यूं। और कंपास वगैरह जो भी होता है ना, ये रख कर किबले की पैमाइश करके आपको निशान लगा के समझाना पड़ेगा कि देखो यूं, नहीं तो अगर आपने गलत बनाया मैं तोड़वा के दोबारा आपके पैसों से बनवाऊंगा, मेरे पैसे क्यों जाए। हाँ, ये बिल्कुल लोकेशन समझा है पूरी, माशाअल्लाह किसी ने किबला बनाकर दिखाया है, मरहबा 90 की डिग्री। तो यूं बनाना है अपने को 90 की डिग्री पे। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। अच्छा, अब जिन्होंने कहा कि जो घर में ये बनाया तो गुनाहगार होगा या नहीं, तो बनाने वाले को गुनाहगार कहने के लिए तो दलील चाहिए। अब वो उसने बनाया, बनाने की हद तक तो गुनाहगार कहने के लिए दलील नहीं है मेरे पास। अलबत्ता अब जो इस्तेमाल करने वाला है ना, उसको संभल के बैठना है कि वो अगर तिरछा बैठ जाता है 45 के बाहर, इसका चेहरा और पीठ हो जाते हैं, तो गुनाह नहीं है, ये बच गया गुनाह से। लेकिन जो बड़ा इस्तिंजा होता है ना, उसमें बहुत दुश्वारी होती है। छोटा तो आदमी बिल्कुल यानी कि 90 की डिग्री भी बैठ जाए तो चल जाए। नहीं, बोलते हुए भी लोग घबराते हैं, शर्माते हैं, मुंझाते हैं कि यार ये कैसे बोलेंगे। हालांकि ये इंसान के रोज़मर्रा के मामूलात का एक हिस्सा है, और इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको परेशानी होती है, ये पूछते हुए भी शर्माते हैं। ये शायद दुआएं देंगे उनको जो कि इस तरह टीवी पर आकर बता कर चले जाते हैं और काम का काम हो जाता है। मैं तो किबले की समत भी मालूम कर लेता हूँ, ज़रूरत पड़ती है तो।
گھروں میں پتہ نہیں چلتا نا قبلہ کس سمت ہے، تو اس میں کیا رج ہے یار؟ حکم شریعت معلوم کرنا ہے، گناہ سے بچانا ہے خود کو. لیکن غالب اکثریت نہ یہ قبلہ رو کی پرواہ کر رہی ہے، حلال حرام کو سمجھتے نہیں ہیں، نہ یہ نجاست، طہارت، نفاست، یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. بس ظاہر میں کوئی دھبا نظر نہیں آنا چاہیے، اس سے یہ بغیسٹی کو پانی میں گھول کر دے دیا جائے اور کپڑے پہ چھڑک دیا جائے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی اس کی. خدا کا خوف کریں یار، میں آپ کو گناہوں سے بچا رہا ہوں. میں کہا آپ کے گھر پہ آ کر مطلب بوریا بسترا ڈال دوں گا آپ رخ صحیح کر لو گے، تو یار میں نہیں آؤں گا، بس ڈالو یار، گناہوں سے بچو. میں سب مسلمانوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں، سب عاشقان رسول. یہ شریعت الیاس قادری کی نہیں ہے، مصطفیٰ کی شریعت بیان ہو رہی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جن کے گستاخوں سے آپ بیزار ہیں. ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے، ہم گستاخان رسول سے. حسن جمال مصطفیٰ، آجا کمال مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، عزو جلال مصطفیٰ، اصحاب آل مصطفیٰ، جودا نوال مصطفیٰ، کمال مصطفیٰ، جمال مصطفیٰ. حسن و جمال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا. عز و جلال مصطفیٰ، عز و جلال مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا. اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. اطہار پر فضل کر، رحم کر. آل اطہار پر فضل کر، رحم کر. آل اطہار پر فضل کر، رحم کر. آل اطہار پر فضل کر، رحم کر. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. دو جہاں میں خدا ان کو آباد رکھ. ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے، ان کے سارے گھرانے کو بھی شاد رکھ. اے خدا، اے خدا، اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. اے خدا میرے باقا کو آباد رکھ. مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ.